پیران پیر غوث العظم دستگیر حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس خطبے میں مزید فرماتے ہیں، تجھ پر افسوس ہے کہ تیرے کھانے میں کانچ ملا ہوا ہے، پھر بھی تو اسے کھا رہا ہے، اور تجھے شہوت کے غلبہ اور قوت حرص اور خواہشات کی شدت کی وجہ سے اس کا علم بھی نہیں۔ ایک گھڑی کے بعد وہ تیرے معدے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور تو ہلاک ہو جائے گا۔ تیرے تمام مصائب و آلام اللہ تعالیٰ سے دوری اور غیر اللہ کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہیں۔ اگر تو مخلوق کی جانچ کرتا اور ان کا امتحان لیتا تو ضرور ان کو دشمن سمجھتا اور ان کے خالق کو محبوب بناتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اقتبر تخلہ یغنی تبغض، یعنی امتحان لے لے اس کو دشمن سمجھنے لگے۔ تیری دوستی اور دشمنی بغیر جانچ و امتحان کے ہے۔ جانچ تو عقل کرتی ہے، تجھے تو عقل ہی نہیں۔ جانچ تو دل کرتا ہے اور تیرا دل ہی نہیں۔ دل ہی سوچتا اور نصیحت پکڑتا ہے اور عبرت حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے متوجہ ہو۔ عقل ہی منقلب ہو کر قلب بن جاتی ہے، اور قلب منقلب ہو کر باطن بن جاتا ہے، اور باطن منقلب ہو کر فنا بن جاتا ہے، اور فنا منقلب ہو کر وجود بن جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام میں بھی شہوتیں اور رغبتیں تھیں، لیکن وہ اپنے نفسوں کی مخالفت کرتے رہتے اور اپنے پروردگار کی رضامندی چاہتے رہتے تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے جنت میں رہتے ہوئے صرف ایک خواہش کی اور لرزش کھائی، پھر انہوں نے توبہ کی اور پھر دوبارہ ایسا نہ کیا، اور ان کی خواہش محمود تھی، کیونکہ انہوں نے یہ خواہش کی تھی کہ وہ کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ کے پڑوس سے جدا نہ ہوں۔ اور انبیاء علیہم السلام ہمیشہ اپنے نفسوں اور طبیعتوں اور خواہشات کے مخالفت کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنے نفوس کو سخت مجاہدوں میں ڈال کر اور ہر طرح کی تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے فرشتوں کے ساتھ مل گئے۔ انبیاء اور مرسلین اولیاء اکرام صبر کیا کرتے ہیں، اس لیے تم بھی صبر کرنے میں ان کی موافقت کرو۔ اے اللہ کے بندے، تو اپنے دشمن کی مار پر صبر اختیار کر، تو وہ وقت بہت جلد آئے گا کہ تو اس پر حملہ کرے گا اور اس کو قتل کر کے اس کا مال لے لے گا، اس کے بعد بادشاہ کی طرح سے خلعت اور جاگیر حاصل کرے گا۔ اے اللہ کے بندے، تو اس بات کی کوشش کر کہ تو کسی کو بھی ایذا نہ دے، اور تیری نیت ہر شخص کے لیے خیر کی ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر کسی کو شریعت ایذا دینے کا حکم دے تو اس کو ایذا پہنچانا تیرے لیے عبادت ہوگا۔ صاحبان عقل و شرافت اور صدیقین کا تو سور پھونکا جا چکا ہے، اور انہوں نے اپنے نفسوں پر قیامت قائم کر لی ہے، اور انہوں نے اپنی ہمتوں سے دنیا سے منہ پھیر لیا ہے، اور اپنی تصدیق کی وجہ سے وہ پل صراط کو پار کر چکے ہیں اور اپنے دلوں سے چلے، یہاں تک کہ وہ جنت کے دروازے پر جا کھڑے ہوئے، اور وہ راستے میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں، ہم تنہا نہ کھائیں گے، کیونکہ کریم کی عادت تنہا کھانے کی نہیں ہوتی۔ بس وہ کہہ کر دنیا کی طرف الٹے پاؤں لوٹ آئے، تاکہ یہاں آ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں اور وہاں کی نعمتوں کی ان کو خبر دے اور ان پر تمام امور کو آسان کر دیں۔ جس شخص کا ایمان قوی ہو جاتا ہے اور جو اپنے ایمان میں مضبوط ہو جاتا ہے، وہ قیامت کے تمام معاملات کو جن کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور اس کو جنت اور جہنم اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کو دیکھتا ہے۔ سور اور اس پر جو فرشتہ متعین ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، اور وہ تمام چیزوں کو ان کی حقیقت سے پہچانتا ہے، اور وہ دنیا اور اس کے زوال، دنیا کی دولت و حکومت کے انقلاب کو دیکھتا ہے، اور وہ مخلوق کو اس حالت میں دیکھتا ہے کہ گویا وہ خبروں میں مدفون ہیں اور چل پھر رہے ہیں، اور جب وہ قبرستان سے گزرتا ہے تو وہاں کے ثواب و عذاب کو محسوس کرتا ہے، اور قیامت کے دن کو اور جو کچھ اس میں
قیام موافقت سے ہونے والا ہے، سب کو دیکھتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عذاب کو دیکھتا ہے، اور وہ ملائکہ کو کھڑا ہوا دیکھتا ہے، اور وہ اہل جنت کو جنتی لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اور جہنمی لوگوں کو جہنم میں عداوت کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ تو جس کی نگاہ صحیح ہو جاتی ہے وہ اپنے سر کی آنکھوں سے مخلوق کو اور اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی فعل کی طرف جو مخلوق کی طرف صادر ہوتا ہے دیکھتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حرکت دینے اور اس کی مخلوق کے سکون دینے کو دیکھتا ہے۔ اس پہ یہ نظر عزت ہے۔ اور بعض اولیاء اکرام میں ایسے بھی ہیں کہ جب وہ کسی شخص کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو اس کے ظاہر کو سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اس کے باطن کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اپنے خالق و مالک عز و جل کو باطن اور حقیقت کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور جو خدمت کرتا ہے وہ مخدوم بنتا ہے۔ جب ان کو کوئی تقدیری امر آتا ہے تو وہ اس کی موافقت کرتے ہیں، خواہ اس کو تصویر خشکی میں ڈالے یا سمندر میں یا ہموار زمین میں ڈالے یا پہاڑ میں، اس کو شیرین کھانا کھلائے یا کڑوا، یہ اس کی عزت و ذلت، امیری و فقیری، راحت و بیماری میں موافقت کرتے ہیں۔ یہ ہر امر میں تقدیر کے ساتھ چلتے رہے، یہاں تک کہ جب تقدیر نے جان لیا کہ تھک گیا ہے، مشقت میں پڑ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اس کے مکرم اور مقرب ہونے کی وجہ سے وہ اتر پڑی اور اپنی جگہ اس کو سوار کر دیا، اور خود اس کے ہم رکاب ہو کر چلی اور اس کے خادم بن گئی اور اس کے سامنے متواضع ہو گئی، اور اس کو یہ مرتبہ اور مقام اس وجہ سے ملا کہ اس نے اپنے نفس اور خواہش و طبیعت اور عادتوں اور اپنے شیطان اور برے ہم نشینوں کی مخالفت کی۔ آخر میں دعا ہے، اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کی موافقت تمام حالتوں میں عطا فرما، اور ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ اللہم ارزقنا موافقت قدرک فی جمیع الاحوال وآتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 18 ذی القعدہ 545 ہجری بروز منگل شام کے وقت یہ خطبہ مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔